پہ آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ جانتا ان میں بلائی کو، البتہ ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر ان کو سنا دیتا البتہ وہ ضرور پھر جاتے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم سنتے ہیں حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ فرمایا یہ اللہ رب العالمین کی زمین پر سب سے بدترین جانور ہیں کہ جو بہرے اور گونگے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ اگر اللہ رب العالمین ان کے دل میں کوئی بلائی جان لیتا تو ان کو ضرور سنا دیتا۔ لا اسمعہم، البتہ ان کو ضرور سنا دیتا۔ اب یہ جو لفظ استعمال اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سنتے تو ان کے دل سے ان کو فائدہ ہوتا، دل سے فائدہ جو چیز دے، پھر وہ آگے جا کے ایمان بھی لاتے ہیں اور آگے جا کے اسلام بھی قبول کرتے ہیں اور دین کے راستوں پر بھی چلتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے منافقین کے دل میں کوئی خیر نہیں دیکھی۔ خیر بھی اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے جو خیر کی طلب رکھتے ہیں، اور قرآن اس بات کا شاہد ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہدایت کے بارے میں، ہمارے دین کے بارے میں، ہماری تلاش میں، فرمایا ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اور جنہوں نے کوشش ہی نہیں کرنی تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم بھی ان کو کوئی بات سنواتے نہیں، بلکہ کیا پھر ہوتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا ان کی آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے کانوں پہ پردہ ہے، فرمایا دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو دردناک عذاب جو ہے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچے والے طبقے میں ہوں گے۔ وہاں پہ مشرک نہیں ہوگا، وہاں پہ یہود و نصارہ نہیں ہوں گے، لیکن جو منافق ہے وہ سب سے بدترین درجے میں ہوں گے۔ دیکھیں دل کا سنانا اور دل کے اندر جو بات بیٹھے نا، اس کی دین اسلام نے بڑی اہمیت بیان کی ہے اور اس کی تاکید بھی بڑی ہے۔ خطبہ جمعہ میں کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، خطبہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ ایک تنکا بھی نہ ہلائے؟ کیوں فرمایا ہے کہ واعظ کی طرف، خطبہ دینے والے کی طرف بندہ توجہ کے ساتھ سنے، جب بندہ توجہ کے ساتھ سنے گا پھر ہی دل پر اثر ہوگا۔ اور ارشاد ہوتا ہے کہ جب تم کسی خطیب کی گفتگو سن رہے ہو تو پھر کیا کرو، دل سے بھی اس کی گفتگو سنو اور آنکھیں بھی اس کی طرف رکھو، کیونکہ آنکھیں اس کی طرف ہوں گی، دل اس کی طرف ہوگا تو پھر تمہارے دل میں بات بیٹھے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نئی نئی وحی شروع ہوئی تو آپ کو یہ تھا کہ میں وحی یاد کر لوں۔ حضرت جبرائیل پیغام دیتے، قرآن سناتے تو نبی پاک بھی ساتھ ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ میرے محبوب آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت مت دیں،
آپ خاموشی کے ساتھ سنیں، قرآن سینے میں محفوظ کرنا عرش والے خدا کا کام ہے۔ فرمایا آپ غور سے سنیں گے تو آپ کے سینے میں قرآن مجید ہم جمع کر دیں گے، اپنی زبان کو بھی حرکت نہیں دینی۔ تو حضرات ذی وقار جو دل سے سنتے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے دیتا ہے، چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ سن لیں، ایک آیت ہی کیوں نہ سن لیں۔ حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان نہیں جو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ دماد رسول، یہ نہیں بلکہ ایک اور عثمان ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی۔ آپ گزر رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کریں۔ اللہ کے نبی بیٹھے تو وہاں پہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان۔ تو جب یہ آیت اتری نبی پاک پہ وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، پوچھا اللہ کے نبی کیا ہوا ہے؟ فرمایا اللہ نے مجھے پیغام بھیجا ہے۔ کیا پیغام ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ اللہ آپ کو انصاف کا حکم دیتا ہے اور نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی ایک دفعہ اور سنائیے۔ آپ نے یہ آیت ایک دفعہ اور سنائی، فرمایا ایک دفعہ اور سنائیے، ایک دفعہ اور سنائی۔ کہا مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو جو دل کے ساتھ سنتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک مدینہ میں تشریف لائے، تو حضرت عبداللہ بن سلام جو تورات کے عالم تھے، انجیل کے عالم تھے، نبی پاک کو چھپ کر دیکھ رہے ہیں تو نبی پاک دعوت کیا دے رہے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ جب یہ چار کام کر لو گے تو کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بالسلام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کلام حضرت عبداللہ بن سلام سنتے ہیں، ساتھ ہی اپنی زبان سے یہ کلمات کہتے ہیں، لیس بوجہ کذاب، ایسا حسین و جمیل چہرے والا کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ صرف یہ چار باتیں سنی، ایک حدیث سنی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ تو فرمایا اگر اللہ کافروں کے، منافقوں کے، مشرکوں کے دل میں کوئی خیر دیکھتا، بلائی دیکھتا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے، یہ توحید کو مان لیں گے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں ان کو ضرور اپنا کلام جو ہے سناتا جس کے ساتھ ان کے دل کو اثر ہوتا، لیکن اللہ اپنے علم کے ساتھ جانتے ہیں کہ جتنا مرضی ان کو سنا دیا جائے یہ بات ماننے والے نہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ ان کو سنا بھی دیتا یعنی کانوں کے ساتھ سن بھی لیتے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب کانوں سے ہم نے سن لیا ہے لیکن عمل ان کے پلے کوئی نہیں ہوتا، تو یہ ایسی بات ان کو بالکل بھی نفع مند نہیں ہوگی۔ فرمایا وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اگر وہ کانوں سے سن بھی لیں، لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ پھر جائیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ پھیرنے والے ہیں، کانوں کا سنا ہوا ان کو کام نہیں آئے گا۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اور اگر اللہ جان لے، فیہم ان میں، خیرن بلائی کو، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ زور سنا دے ان کو، وَلَوْ، اور اگر أَسْمَعَهُمْ، وہ سنا دے ان کو، لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ پھر جائیں، وَهُمْ، اس حال میں کہ وہ معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر، علم اللہ، جان لے اللہ، فیہم، ان میں، خیرن، بلائی کو، لَأَسْمَعَهُمْ، البتہ ضرور سنا دے ان کو، وَلَوْ، اور اگر، أَسْمَعَهُمْ، وہ سنا دے ان کو، لَتَوَلَّوْا، البتہ وہ پھر جائیں، وَهُمْ، اس حال میں کہ وہ معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔